بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک جب آتا تو ان کو وہ کیسے گزارتے تھے۔ جانیے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ سوموار کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوائے افروز ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بھی اسی روز ہوئی۔ دوسری ہجری 2 شعبان بروز سوموار اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں فرضیت روزہ کا حکم 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سب سے پہلے 2 چیزیں عطا ہوں: بیت اللہ کا قبلہ ہونا اور رمضان کا روزہ۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں فرضیت رمضان کا حکم نازل ہوا۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ فرضیت روزہ کے بعد حضور نبی کریم نے اس دنیا میں 9 مرتبہ رمضان پایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے اور روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ امام ابن حجر رقم الطراز ہیں کہ بعض حفاظ حدیث نے یہ صریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک سے آپ علیہ السلام کا تعلق روزہ فرض ہونے کے بعد قائم نہیں ہوا، بلکہ آپ کا تعلق اس سے پہلے کا ہے۔ آپ اسی کے دنوں میں غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے مولا سے تعلق مستحکم کرتے اور اسے سکون و اطمینان کا ذریعہ بناتے۔ وہ رمضان المبارک کے دن ہی تھے جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی کا سرہدی پیغام بصورت لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا، آپ علیہ السلام ہر سال 1 ماہ غار حرا میں جاتے اور تنہائی میں چلے جاتے، حتیٰ کہ 2 ماہ آ گئے جس میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اللہ تعالی نے متعدد جگہ قرآن کے نزول کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا اس کا نزول رمضان میں ہوا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ حالانکہ اوپر گزرا رمضان المبارک کے روزے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے ساتھ کتنا گہرا اور مستحکم تعلق ہے، اور آپ اعلان رسالت اور تلاوت آیات سے پہلے ہی اس کے لیے مستعد اور تیار رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا رمضان المبارک سے تعلق دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ رمضان آپ کا تعلق روزہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی۔ آئیے اس رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا محمول آپ علیہ السلام کو یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک سے محبت فرماتے اور اس کے پانے کی دعا کرتے۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ محمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی آپ یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب عطا فرما۔ اس حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان کا مبارک اوقات میں اعمال صالحہ کے لیے زندہ رہنے کی دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ اگر انسان مومن ہے تو اس کی عمر میں اضافہ خیز ہی سبب ہوتا ہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ جب ہمارے اسلاف نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محمول پڑھا اور رمضان المبارک کی اہمیت ان کے سامنے واضح ہوئی تو ان کا عمل بھی کر لیجیے۔ صحابہ اور تابعین 6 ماہ رمضان پانے کی دعا کرتے اور 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے، یعنی 6 ماہ آمد پر خوشی اور 6 ماہ جدائی پر دکھ کا اظہار کرتے۔ آپ شعبان میں رمضان کے لیے تیاری فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، رمضان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ روزے جس ماہ میں رکھتے وہ شعبان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھتے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ شعبان میں شب رات میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے عمل حالت روزہ میں پیش ہوں، جیسا کہ ایک حدیث ضعیف میں بھی ہے، لیکن اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بیان کی کہ آپ شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری فرماتے، کیونکہ شعبان رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، اس میں وہی اعمال ہوں گے جو رمضان میں ہوں گے، تاہم رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے گی اور نفس الرحمان کا احساس اور خوشی دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے، جیسے فرائض سے پہلے سنتے ہیں، جس کے ذریعے انسان ذہن کو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ادائیگی فرض کی ذہنی تیاری ہو سکے۔ صحابہ کرام کے محمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے محمول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ کیونکہ روزے کا مدار چاند پر تھا، اس لیے آپ علیہ السلام چاند خصوصاً شعبان کا دیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ اگر چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے، اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا جتنا خیال فرماتے اتنا کسی دوسرے ماہ کا نہ فرماتے۔ اپنے صحابہ کرام کو شعبان کا چاند دیکھنے اور اسے شمار کرنے کی تلقین فرماتے۔ حضرت
ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو اور اسے رمضان کے ساتھ خلط غلط نہ کرو، بلکہ وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو اس دن پہلے بھی روزہ رکھتا تھا۔ اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیتا تو رمضان شروع نہ فرماتے بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رمضان کا چاند دیکھنے پر روزہ شروع فرماتے اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے اور پھر روزہ شروع فرماتے۔ اپنی امت کو بھی سہولت و آسانی کے لیے یہی تعلیم دی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا تو پھر شک کے دن روزہ نہ رکھو بلکہ شعبان کے 30 دن مکمل کر کے پھر رمضان شروع کرو۔ یہی حکم عید کے لیے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور نہ دیکھے بغیر عید کرو، اگر بادل وغیرہ ہو تو 30 دن مکمل کیے جائیں۔ رمضان کا چاند خود آپ علیہ السلام یا اکثر صحابہ نے نہ دیکھا ہوتا مگر کوئی ایک مسلمان اس بات کی گواہی دے دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ علیہ السلام رمضان کا اعلان کروا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ایک دن دیہاتی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو توحید و رسالت کو مانتا ہے یعنی مسلمان ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ حضور نبی کریم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، لوگوں میں اعلان کرا دو کہ کل روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ لوگ چاند تلاش کر رہے تھے، مجھے چاند دکھائی دیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین اور حکم دیا۔ ہر ماہ چاند کے طلوع ہونے پر دعا کرنا آپ علیہ السلام کا محمول تھا، مگر چاند شریف کا چاند ہوتا تو آپ یہ مخصوص دعا فرماتے جو نسائی مروی میں ہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ کہتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اس ذات پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ جب رمضان المبارک آتا تو اسی خوف کے پیش نظر کہیں سے مشکل کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی نہ ہو جائے، آپ کا رنگ مبارک فک ہو جاتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کا رنگ فک ہو جاتا۔ اس کی حکمت امام مناوی نے ان الفاظ میں بیان کی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی واقع ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے اور اس کے روزے تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے،
جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ صحابہ کرام کو مبارکباد اور ان پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو خوش آمدید فرماتے اور مجمع افروز میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا ہے، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دن رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے کی امید ہوتی اور شعبان کا آخری دن ہوتا تو آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے، اور جس دن رمضان المبارک کے فضائل و وظائف اور اہمیت اجاگر فرماتے تاکہ اس کے شب و روز سے خوب فائدہ اٹھایا جائے اور اس میں غفلت ہرگز نہ ہوتی۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو اس اہم معمول کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ جب رمضان المبارک کا ماہ آتا آپ فرمایا کرتے، تمہارے پاس ایک مقدس ماہ کی آمد ہو گئی ہے، تم پر ایک نہایت مبارک ماہ کا سایہ پگن ہونے والا ہے، اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس کا قیام کو ثواب و اجر کے قابل بنایا۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل درجہ پائے گا۔ جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا اس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا، وہ ایسے ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض انجام دیے ہیں۔ یہ ماہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کی ظاہری اور روحانی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا۔ یہ ثواب اللہ تعالی نے اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا گھونٹ پانی کا گھونٹ یا دودھ کا پلا دے۔ اس ماہ کا پہلا رحمت اور درمیانہ حصہ مغفرت اور بخشش اور آخری حصہ آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو اس میں ہلکا کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھو، ان میں 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتی ہو اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر اور ذکر استغفار اور توبہ ہے۔ 2 چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے غوث سے اسے وہ پانی پلائیں گے جس کے بعد خول جنت تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب رمضان آتا تو آپ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے، سبحان اللہ، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا کسی دشمن نے بھیڑ ہونے والی ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور وہ جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے ساتھ
قرآن مجید کا جو گہرا تعلق ہے وہ کسی ماہ میں نہیں، اس کا نزول اسی ماہ میں آپ علیہ السلام کے قلب اقدس پر شروع ہوا۔ اس کا تعلق کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ ان دونوں کا تعلق اس ارشاد نبوی سے واضح ہو جاتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روزہ اور قیامت کو بندے کی شفاعت کریں گے اور روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دل کو روکے رکھا۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما۔ اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن آپ کا وظیفہ تھی، مگر رمضان میں تلاوت اور کثرت فرماتے، سال کی بقیہ راتوں میں نوافل اور تہجد میں خوب قرآن پڑھتے، مگر جب رمضان آ جاتا تو اس کی راتوں میں پہلے بھی طویل قرات کرتے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ کے راز و رام صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ رمضان کی رات میں آپ کی ماہیت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر نساء پڑھی۔ جس آیت میں خوف الہی کا ذکر آتا وہاں ٹھہر کر اللہ تعالی سے مانگتے ابھی آپ نے 2 رکعتیں مکمل نہیں کی تھی تو بلال نے فجر کی اذان دے دی، یعنی تمام رات قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ آپ علیہ السلام نے رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے اور وصال کے سال 2 دفعہ قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قرآن مجید کی کون سی قرات افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات سب سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رمضان میں 1 دفعہ مکمل قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس مرتبہ 2 دفعہ آپ علیہ السلام نے انہیں قرآن سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں دوسرے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، جب میں نے اس آیت مبارک پر پہنچا، وہ کیا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنائیں گے۔ فرمایا، کافی ہے۔ میں نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات سدرہ منتہا چھوڑ کر حجرہ نبوی میں آ جاتے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا حضور نبی کریم سے ورد کرتے، یعنی حضرت جبرائیل امین آپ کو قرآن سناتے اور آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان کی ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا ورد کرتے۔ جبرائیل امین ہر سال آتے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک قرآن مجید کے نازل شدہ حصے کا آپ کے ساتھ ورد کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں، آپ کی بارگاہ سے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اگر اس وقت کچھ پاس نہ ہوتا تو قرض اٹھا کر لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شیخ کا بھی سوال کیا گیا آپ نے عطا فرمائی۔ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں ان کی مقدار عطا کرو۔ آپ نے اسے عطا کی۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سخاوت کرتے ہیں کہ انہیں فقر کی فکر نہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس ذات اقدس مجھے نہایت ہی بہت ناپسند تھی، لیکن مجھے آپ نے ہمیشہ اس قدر عطا فرمایا کہ آپ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ خود اپنی زندگی میں فقر و فاقہ میں بسر فرماتے مگر لوگوں پر عطیات کی ایسی بارش فرماتے کہ کیسر و کسرا بھی اس پر حیران ہو جاتے۔ پھر آپ کی سخاوت محض مال و دولت لوٹانے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ تمام انواع کی سخاوت پر مشتمل تھی۔ ہاں، اگر مال لٹایا جاتا تھا تو علم بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے ہاں دین کو غالب اور اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے جدوجہد کی جاتی، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، جال کو نصیحت کرنا، مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کے بوجھوں کو بانٹنا بھی تھا۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت مبارکہ اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوئی بلکہ جب آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ میل جول ہوا اس وقت سے ہے۔ اعلان نبوت کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما جن کلمات سے آپ کی مدح کی وہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ تو رشتے کو جوڑنے والے، مہمان نواز، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، بے سہارا کو سہارا اور حق کی راہ میں مشکلات پر تعاون فرمانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں سحری تناول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے وقت فرمایا کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں کھجور اور پانی پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ میں نے حضرت زید بن حابد کو رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ستو تناول کیے ہیں اور روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نے بھی تو روزہ رکھنا ہے، تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سحری میں شریک ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جب سحری ہوتی تو آپ علیہ السلام مجھے فرمایا کرتے ہمارے لیے صبح کا بابرکت کھانا لاؤ۔ ایک صحابی سے مروی ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں سحری کے وقت گیا۔ جب میں نے آپ علیہ السلام کی حجرہ میں داخل ہوا تو آپ سحری فرما رہے تھے۔ سحری سراپا بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ تمہیں عطا فرمائی ہے اور اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضرت ریاض بن سہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مجھے آپ علیہ السلام نے رمضان کی سحری میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا آؤ بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے سحری کو صبح کا بابرکت کھانا قرار دیا جیسا کہ مذکور روایت میں ذکر ہوا۔ حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں سحری کھانے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ یہ صبح کا بابرکت کھانا ہے۔ آپ علیہ السلام
افطاری کی طرح سحری میں بھی کھجور سے فرماتے اور وہ بھی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں بلکہ اکثر فقط 2 کھجوریں اور پانی ہوتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں جو سحری پیش کی جاتی وہ اکثر 2 کھجوریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے روزہ رکھنا چاہا، سحری کا بندوبست کرو، تو میں نے کھجور اور ایک برتن میں پانی لا کر پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کے ساتھ سحری کو بہترین سحری قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ باقی آپ علیہ السلام نے امت کے لیے کسی شے کو بھی مخصوص نہیں فرمایا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی روزے رکھنا چاہے وہ کسی نہ کسی شے کے ساتھ سحری کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سحری کرو خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کو امت المسلمہ اور اہل کتاب میں روزہ میں فرق قرار دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نے فرمایا، ہمارے روزے اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری تناول کرنے کا فرق ہے۔ اپنی امت کو رمضان المبارک میں سحری کرنے کی تلقین دو تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حبیب خدا سرور کائنات نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سحری سراپا ہے برکت ہے، اسے ترک نہ کرو۔ حضور نبی کریم نے ایک اور جگہ فرمایا، سحری کرو اگرچہ پانی کے گھونٹ پر ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پر سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کی سحری میں برکت کی دعا بھی فرمائی، اور دارالقطنی میں الفرار نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی، اے اللہ میری امت کو سحری میں برکت عطا فرما۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کا دبانا ہرگز نہ بھولو، تاکہ میری اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔